الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في رباط دائم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین پر حکومت عطا فرمائیں گے، جس طرح ان سے پہلوں کو حکومت عطا فرمائی. اور اللہ رب العالمین وہ دین جو ان کے لیے پسند کیا گیا ہے اس دین کو قوت عطا فرمائیں گے اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل فرما دیں گے. ان کو کرنا یہ ہے کہ یہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ شرک نہ کریں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا وہ فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہے اور مستحق سزا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح کا نکلنا یا ایک شام کا نکلنا دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری فرد کی، آخری گروہ کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طرح اس کے اول فرد کی، اول جماعت کی اصلاح ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے. جب یہ پیغام مکی کے وادیوں میں گونجا تو لوگوں کے لیے یہ اجنبی پیغام تھا، کیونکہ وہ لات کی، منات کی، عزا کی اور حبل کی اور 365 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کو یہ دعوت ناآشنا سی لگی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے. وہ سرکشی پہ اتر آئے، تکالیف پہ اتر آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے لگے.
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اذیتیں دے لگیں، اور ایسی ایسی اذیتیں کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا تھا، زمین تھر تھرا اٹھی تھی۔ جب ان کے یہ مظالم اور یہ سازشیں کام نہ آئیں تو انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ہم اور آپ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو جو وحدہ لا شریک ماننا ہے اس طرح نہیں مانتے تھے۔ تو اس سے ہماری چودراہٹ جو ہے اور ہماری سرداری پر کوئی حرف نہیں آئے گا، ہمارے مد مقابل کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ہم کہہ سکیں گے کہ دیکھو وہ اسی معبود کی عبادت کر رہے ہیں جس معبود کی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معبودوں کو تحفظ مل جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نے کہا اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ بیت اللہ میں تشریف لائیے، اپنی عبادت کیجئے، لیکن آپ جاتے ہوئے ہمارے بتوں کو صرف ہاتھ لگا لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کیجئے کہ آپ بتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تو کم سے کم آپ خاموش رہیے، جب آئیں عبادت کریں اور چلے جائیں، اور آپ جو ہے ہم کو اس کے اندر مجبور نہ کریں، ہم کو یہ نہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مہیمن نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزیز و جبار نہیں، اللہ کے سوا کوئی منتقم نہیں، اللہ کے سوا کوئی نافع نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضار نہیں، اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بدیع السماوات والارض نہیں، اللہ کے سوا کوئی خلاق دو جہاں نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب العالمین نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک السماوات والارض نہیں، اللہ کے سوا کوئی جبار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حنان نہیں، اللہ کے سوا کوئی منان نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود حقیقی نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب حقیقی نہیں، کوئی پالنہار نہیں۔ یہ دعوت نہ دے، یہ دعوت ہم کو تکلیف دیتی ہے، اور اس دعوت کے پیچھے ہماری چودراہٹ خطرے میں پڑ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم آپ کے سامنے 3 پیشکشیں رکھتے ہیں۔ پہلی پیشکش یہ ہے کہ اگر آپ سردار بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ملک الملوک بنا لیں گے، یعنی شہنشاہ بنا لیں گے۔ شہنشاہ کا لفظ یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، شہنشاہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ عام طور پہ استعمال کر لیتے ہیں فلاں صاحب شہنشاہ ہیں، شہنشاہ کوئی لفظ نہیں ہے، شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ شہنشاہ کا مطلب ہے ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ صرف اللہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کیجئے کہ آپ کو اگر دولت چاہیے تو ہم آپ کے قدموں میں ساری دولت جمع کر کے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آفر کو بھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو کوئی حسین عورت چاہیے تو عرب کا منتخب حسن آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے سفارش کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بیچ میں ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تو اس کے باوجود میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں۔
یہ جو پیغام ہے یہ پیغام سارے آکاش کے لیے ہے، یہ پیغام سارے عالم کے لیے ہے، یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے، یہ پیغام جن اور انس کے لیے ہے، یہ پیغام ساری قوموں کے لیے ہے، سارے مذاہب کے لیے ہے، سارے ادیان کے لیے ہے۔ بلکہ مجھے جو دین عطا کیا گیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ اللہ جس نے مجھے وہ دین دے کے بھیجا ہے جو تمام ادیان پہ غالب ہو کر رہے گا۔ جب انہوں نے یہ پیغام سنا تو شزدر رہ گئے کہ ساری فرمائشوں کو ٹھکرا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی، اور اس امت کے دو فرد کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک فرد ہے ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک فرد ہے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو اللہ کے رسول نے رستم کے دربار میں بھیجا ڈائلاگ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، پیغام حق دینے کے لیے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد رستم سے جو گفتگو ہوئی ہے تو رستم کی گفتگو کے اندر انہوں نے وہ پیغام دیا جو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک دستور کا درجہ رکھتا ہے، افواج کے لیے ایک دستور کا درجہ رکھتا ہے، عسکری طاقتوں کے لیے ایک دستور کا اور ایک قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ درجہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ ابتعثنا، ہم کوئی خضرو پودے نہیں ہیں، ہم جنگلی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور یہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ انتخاب انسانوں کا نہیں ہے۔ اور ہم کو جو منشور دے کے بھیجا گیا ہے وہ منشور یہ ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ۔ ہم کو جو کام سپرد کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر، ان کی غلامی سے نکال کر بندوں کے بنانے والے خالق اور مالک کی بندگی میں داخل کر دیں۔ ومن جور الادیان، اور باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت سسکتی دم توڑتی جو انسانیت ہے، اس انسانیت کو اسلام کا عدل و انصاف کا پیغام اور اس کا مزہ چکھا دے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی بے قرار وسعتوں کے قابل بنا دی۔ یہ پیغام انہوں نے دیا۔ جب یہ پیغام دیا تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو صحیح کر رہے تھے، اس میں غالباً کچھ چیتھڑے بھی لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس تلوار کے ذریعے سے رستم سے لڑنے آئے ہو، پرشین امپائر کو فتح کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار کے چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے۔ یہ 1400 سال پہلے جملے کہے گئے، اور اللہ رب العالمین نے یہ شرف اور یہ مقام پاکستان کو عطا فرمایا کہ پاکستان کے سپہ سالار جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے انتہائی تحمل کے ساتھ، انتہائی برداشت کے ساتھ، ہمارے ایئر چیف نے انتہائی تحمل اور برداشت کے ساتھ، ہمارے وزیر اعظم نے انتہائی تحمل اور برداشت کے ساتھ
دنیا کو پیغام دیا کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ. تم نے دعوے بڑے بڑے کیے، تم نے بڑے بڑے اعلانات کیے، اور تم نے مارا کس کو؟ بچے کو. تم نے مارا کس کو؟ مسجد کو. تم نے تباہ کس کو کیا؟ مدارس کو، معصوم بچوں کو، معصوم عورتوں کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا جگہ کا انتخاب بھی ہم کریں گے، اور اس کی گواہی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا دیکھے گی، دنیا گواہی دے گی. اور کہا کہ تم اپنے ہتھیار پہ ناز کر رہے ہو، تم جو اپنا بجٹ بناتے ہو دفاعی بجٹ، اس دفاعی بجٹ کے اعتبار سے پاکستان کا دفاعی بجٹ عشر عشیر ہے. یہ خباثت ہے جو کہتے ہیں کہ فوج سارا پیسہ کھا گئی. عشر عشیر ہے. آج فوج کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آپ یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کی ایک اینٹ نہیں گری ہے. اگر دیکھا جائے 2 طاقتیں تھیں، 2 ایٹمی طاقتیں تھیں، اور وہ 2 ایٹمی طاقتیں ٹکرا رہی تھیں. دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی کوئی جنگ نہیں ہے جو 5 گھنٹے کے اندر، 3 گھنٹے 45 منٹ کے اندر ختم کر دی جائے. تو اللہ رب العالمین کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس مسجد کی وساطت سے میں افواج پاکستان، بحریہ، بری اور فضائی افواج کو، ان کے سربراہان کو، اور پاکستان کی مملکت خداداد کے سربراہ کو دل کی گہرائیوں سے، اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں ان کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا کے پروپیگنڈے میں مت آؤ، دنیا کی واہیات فضولیات کے پروپیگنڈے میں مت آؤ. مجھے بتلاؤ، ان ماؤں کے کلیجے سے پوچھو، تم بھی باپ ہو، اور تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ گولے برس رہے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، بم آ رہے ہوں، ڈرون چل رہے ہوں، اور وہ ماں جس نے اپنے لخت جگر کو سرحد پہ بھیجا، جس نے اپنے لخت جگر کو تمہارے اور ہمارے دفاع کے لیے بھیجا، جن لخت جگروں نے، جن جوان شیروں نے عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچا لیا، بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، علاقوں کو اجڑنے سے بچا لیا، ان کا احسان نہیں مانو گے؟ یہ غلط پروپیگنڈا ہے. اور وہ اب تک سر پکڑے بیٹھے ہیں. جو قوم چیتھڑے جس کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ یہ ڈیفالٹ کرنے والی ہے، جس کے بارے میں ہم سن رہے تھے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم سن رہے تھے ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، یہ قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ لسانیت کا شکار ہیں، یہ عصبیت کے شکار ہیں، یہ دہشت گردی کا شکار ہیں. یہ ہم سے کیا لڑیں گے؟ ایک غرور تھا، ایک خناس تھا. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نمرود کے خناس کو ایک مچھر کے ذریعے سے نکالا تھا، اللہ رب العالمین نے پاکستان کے سپوتوں کے ذریعے سے، پاکستان کے جوان شیروں کے ذریعے سے ان کے خناس کو نکال دیا. ان کو پیغام دے دیا کہ سن لو، تم نے ابھی تلوار دیکھی تھی، چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے تھے. دنیا کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی جنگ تھی؟ یہ کیا صرف قومیت کی جنگ تھی؟ جیسے کچھ ناعاقبت اندیش کہہ رہے تھے کہ یہ دشمن کی جنگ نہیں تھی، یہ پنجابی اور ہندوستانیوں کی جنگ تھی. آپ مجھے بتلائیے، پوری سنت کا اہتمام کیا گیا، فجر کی نماز کے بعد کارروائی شروع کی گئی، اور پوری سنت کے مطابق نماز پڑھ کے دعائیں کر کے اللہ کے دربار میں آپ مجھے بتلائیے کہ آپ میں سے کون ہے جو اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کرے؟ ہمارے فضائیہ کے نوجوان انتہائی وقار کے ساتھ
انتہائی پر اعتمادی کے ساتھ اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر کے جاتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے ہم جا رہے ہیں، ہمارے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور دنیا کی تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ فرانس سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، رشیا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ کون سا سرمایہ تھا؟ یہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس ٹیکنالوجی نے ہم کو ناکچرے چپوا دیے؟ اور پھر گولیوں کی برسات میں، گولوں کی برسات میں ہمارے جہاز ایسے پھر رہے تھے، ایسے پھر رہے تھے جیسے باغ کے اندر کوئی چہل قدمی کرنے آیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، اس پہ شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں احسان مند نہیں ہونا چاہیے۔ جاؤ جا کے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ اپنے محب وطن ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی جان پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی غدار کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں سے شادی کر لی، پھر بھی ان کو غدار کہا جا رہا ہے، پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے یہ دیش تمہارا نہیں ہے۔ جس دیش کے اندر ان کے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، جس دیش کو جنہوں نے ثقافت دی، جس دیش کو انہوں نے کلچر دیا، جس دیش کو انہوں نے ترقی دی، حتیٰ کہ مجھے کہنے دیجئے کہ ابوالکلام، ڈاکٹر ابوالکلام جس نے انڈیا کا ایٹم بم بنایا وہ بھی مسلمان تھا، لیکن پھر بھی ہندوستان میں مسلمانوں کو ہندوستانی نہیں مانا جا رہا۔ اور آپ یہاں پر آزادی کی نعمت دیکھیے، آپ یہاں پر حریت دیکھیے کہ دنیا خوف سے کانپ رہی ہے کہ یہ ایٹمی جنگ ہونے والی ہے، اور یہاں پر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ بازاروں میں کام کر رہے ہیں، یہاں پر لوگ فوج کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور نام کا انتخاب کیا گیا بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ جب کلمہ لا الہ الا اللہ اپنا رنگ دکھاتا ہے تو اقبال کہتے ہیں چوبی گویم مسلمانم می لرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جانتا ہوں اسلام کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کتنے زبردست۔ اور پھر ہماری فوج نے، ہماری حکومت نے ان کو ہر محاذ پر ناکوچنے چبوا دیا، چاہے وہ ذرائع ابلاغ کا معاملہ ہو، چاہے وہ دفاعی معاملہ ہو، چاہے وہ فضائیہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بری معاملہ ہو، چاہے وہ سرحدوں کا معاملہ ہو، اور چاہے کسی بھی محاذ پر کوئی معاملہ ہو، اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری قوم بنیان مرصوص تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، کہ جب مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، مسلمان متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ یہ تو کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کی سرحدوں پر موجود لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ انتم فی رباط دائم، دیکھو تم ہمیشہ سرحدوں کے اوپر ہو، اور سرحدوں پہ رہتے ہوئے کوئی آدمی غافل نہیں ہوتا۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو 4 دن سوئے نہیں ہیں آپ کے ملک کی دفاع کے لیے۔ تو میرے عزیزوں،
یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پاکستان اور اہل پاکستان کو پہنچانا چاہتا ہوں. تم یہ مت سمجھو کہ تم اب عیاشی کرو گے، اب تم بدماشی کرو گے، اب تم قومیت کو فروغ دو گے، اب لسانیت کو فروغ دو گے. تمہیں قیامت تک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رہنا ہے، اور اس وقت تک رہنا ہے جب تک کہ بیت المقدس میں جا کر تم نماز شکرانہ ادا نہ کر سکو. تمہیں بیت المقدس فتح کروانا ہے، تمہیں فلسطین آزاد کروانا ہے، تمہیں حرمین کی حفاظت کرنی ہے. اور میں یہاں پر ایک پیغام عرض کر دوں کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا سعودی عرب والوں کو، یو اے ای والوں کو، یعنی اس وقت کے مڈل ایسٹ کو فرمایا تھا کہ پاکستان تم کو بتاؤں کیوں بننا ضروری ہے. میں پاکستان بننا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ بانی پاکستان کے الفاظ ہیں، جو پوری اپنی قوم کو یہ قانون دے کے گئے، یہ دستور دے کے گئے، یہ سلوگن دے کے گئے کہ یہ پیغام ہے کہ یاد رکھو کہ ہندوستان سے جو ہندوتوا کا کلچر بڑھنے والا ہے اس کلچر کو حرمین میں آنے سے روک سکوں. پاکستان کا مقصد انہوں نے یہ بیان کیا تھا. اور یاد رکھو مودی ایک اعلی کار ہے، ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے. آر ایس ایس اس کے 100 سال پورے ہونے والے. یہ وہ شیش ناگ ہے، یہ وہ شیش ناگ ہے جس کے نگاہ کے اندر ہندوستان کا بانی گاندھی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا بانی ان کا ایک شیطان ہے جس کی ہڈیاں انہوں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں. اور ان کا منصوبہ ہے کہ پاکستان فتح کر کے دریائے سندھ میں اس کی جو ہنڈی جلا کر یہ سمندر برد کرتے ہیں، یہ دریائے سندھ میں برد کریں گے. 71 کے مفتی بائنی کو تیار کرنے والے یہ آر ایس ایس والے ہیں. پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی کو یعنی جس کو کہتے ہیں پراکسی وار لڑنے والے یہ ہندوتوا والے، اور سری لنکا کے اندر مسائل پیدا کرنے والے ہندوتوا والے ہیں. اور یہ ختم نہیں ہوئے، یہ انتہائی متعصب ہیں، انتہائی بغضی ہیں، اور یہ ہر محاذ پر افراد کو تیار کیے بیٹھے ہوئے. تو ہماری ذمہ داری یا ہماری غفلت، ذمہ داری کا احساس نہ ہو، غفلت کے اندر ہو، یہ پھر وار کرے گا. جب تک کہ اس شیش ناک کے ناک کو کاٹ نہ ڈالا جائے، اس کے سر قلم نہ کر دیا جائے، اس کے شرازے کو بکھیر نہ دیا جائے، اس وقت تک یہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ ان کو ایک پوری دنیا کے اندر سپر پاور کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اس کے اندر سری لنکا بھی ہے، اس کے اندر نیپال بھی ہے، اس کے اندر بھوٹان بھی ہے، اس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہے، اس کے اندر پاکستان بھی ہے. یہ حرمین کے اوپر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ 360 فٹ ہمارے وہاں رکھے ہوئے تھے، تو بیت اللہ بھی ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ باقاعدہ آر ایس ایس کی تاریخ لکھ کر بچوں کو پڑھائی جائے، اور اسرائیل کے عزائم بچوں کو پڑھائے جائیں، اور بچوں کو بتایا جائے تم کوئی خودرو پودے نہیں ہو. اللہ تعالی 27 رمضان کو اللہ نے تمہارا انتخاب کیا تھا، یہ اتفاق نہیں تھا. تم کو 27 رمضان کو بنایا ہے، اور تم کو توڑنے کے لیے ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں روس جو ہے افغانستان میں لڑنے آیا تھا، وہ پاکستان کے اندر آیا تھا. امریکہ کیا افغانستان سے لڑنے آیا تھا، وہ پاکستان سے لڑنے آیا تھا. اسرائیل وہ ہندوستان کے اندر اپنے ڈرون بھیج کے اور اپنے ماہرین بھیج کے وہ وہاں کھلونوں سے کھیلنے آیا تھا، وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے آیا تھا.
پاکستان عالم اسلام کا جھومر ہے، پاکستان عالم اسلام کا قلب ہے، اور یاد رکھیے جھومر اگر گر گیا، یاد رکھیے اگر قلب خراب ہو گیا تو پورے عالم اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں وہ حقائق بتا رہا ہوں جن حقائق کی طرف توجہ دلانا ضروری۔ اور میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ باقاعدہ ہمارے مطالعہ پاکستان کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب اور ایئر چیف ان کو باقاعدہ جس طریقے سے راشد مہناز کو سبق کے اندر داخل کیا ہے، جس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سبق میں داخل کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ان کو پڑھایا جائے۔ ہمارے قوم ہیرو یہ ایکٹر نہیں ہے، یہ ڈرامے باز نہیں ہے، یہ کرکٹر نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ان کا غلام کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمارا آئیڈیل۔ یہ ناچنے والے گانے والے ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں۔ 70-75 سال سے ہماری قوم کو دھوکے میں رکھا گیا، اور پھر باقاعدہ آر ایس ایس کا آئیڈیا، آر ایس ایس کی تاریخ، آر ایس ایس کے مقاصد، اس کو نشر کیا جائے اور باقاعدہ مختلف محاذوں پر اس پہ کام کیا جائے، اور اسرائیل کی حقیقت آشکارا کی جائے۔ وہ ہمارے مدرسوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ مدرسے ٹریننگ دے رہے ہیں، مدرسے دہشت گردی سکھا رہے ہیں، عالم کے امن کو خطرہ پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ جائیے، نیٹ پہ جائیے، آپ جا کر حیران ہو جائیں گے کہ اسرائیل کی مونٹیسری سے اسرائیل کے ہائر ایجوکیشن تک بچوں کے دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے، تمہارا دشمن پاکستان ہے۔ بچوں کو اسلحہ چلانا سکھایا جاتا ہے، اور گھروں کے اندر ہر آدمی کے لیے اسلحہ ہوتا ہے۔ یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا دشمن کون ہے اور اس دشمن کی پراکسیز کون ہے۔ یاد رکھیے پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے یہ کسی پراکسیز کا وجود ہوتا ہے۔ وہ پراکسیز جنگ لڑنے کے لیے سامنے نہیں آتی بلکہ وہ دہشت گردی کرتی ہے۔ اور اب ہندوستان بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان براہ راست مقابلہ کرنے نہیں آئے گا، اب اپنی پراکسیز کو فعال کرے گا، یعنی قومیت کو ابھارے گا، فرقہ واریت کو ابھارے گا، لسانیت کو ابھارے گا، صوبائیت کو ابھارے گا، محرومیوں کا ذکر کرے گا، اور لوگوں کو تیار کر کے جس کو کہتے ہیں میاں کی جوتی میاں کا سر، آپ کی اپنی قوم کے بچوں کو وہ کرائے پہ لے گا اور ان سے کام کروائے گا۔ تو لہٰذا اب زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، اور 3 محاذوں کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ یہ توجہ اصل میں صاحب اقتدار کو دلا رہا ہوں، لیکن اس مجمع کی وجاہت سے میں سب کو سنا رہا ہوں کہ 3 محاذ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے اور قرآن جس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ قوہ کا لفظ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا ہوا قرآن ہے اس کا معجزہ ہے کہ اس کے اندر ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے، بے کرا وسعتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اب تم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرتے چلے جاؤ، تم ایسے نوجوان تیار کرتے چلے جاؤ جیسے نوجوانوں نے ہندوؤں کو انکش بدندا کر دیا، ان کے بٹن کام نہیں کر رہے تھے، ان کی مشینری کام نہیں کر رہی تھی، ان کی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی تھی، وہ اندھے ہو گئے تھے، وہ بہرے ہو گئے تھے، وہ گونگے ہو گئے تھے۔ تو صرف اس فتح پر قناعت نہ کرو، اس سے آگے آکاش اور بھی ہے، اس سے آگے جہاں اور بھی ہے، اس سے آگے ذمہ داریاں اور بھی ہیں۔ تم اللہ کا انتخاب ہو، جب تم اللہ کا انتخاب ہو اور دنیا کے اندر مدینہ طیبہ کے بعد واحد ریاست جس کو مدینہ طیبہ کہا جا سکتا ہے، پاکستان کا ترجمہ مدینہ طیبہ ہے، اس کا آئین، اس کا دستور، اس کی تعزیرات آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ قرآن کی تشریح پڑھ رہے ہو، آپ کو پتہ چلے گا آپ فقہ کے اندر حد شرب، حد قذف، حد زنا اور قصاص اور رجم اس کے احکامات پڑھ رہے ہو۔ ایسی دفعات
جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی تشریح نہیں کی جائے گی، اس ملک کی تعمیر کرو، اس ملک سے محبت کرو، اور پہلا کام یہ ہے ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اب رکنا نہیں ہے، یہ سفر رکنا نہیں ہے۔ جب دنیا قدم بڑھائے اور اپنے پاؤں کے نشانوں پہ فخر کرے تو اس سے کہو اس سے کئی سو سال آگے قدم ہمارے ہیں۔ اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو تم دیکھو گے کہ یورپ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان اسپین نہ ہوتا تو ہم 500 سال مزید تاریکی میں پڑے رہتے۔ تمہارے آبا و اجداد وہ ہیں، ہؤلاء آبائی فجئنی بمثلہم، ہمارے آبا اجداد کو دیکھنا ہے تو تم سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، تم کو دیکھنا ہے تو سلطان محمد فاتح کو دیکھو، تم کو دیکھنا ہے تو خوارزمی کو دیکھو، تمہیں دیکھنا ہے تو عالمگیر کو دیکھو، تمہیں دیکھنا ہے ٹیپو سلطان کو دیکھو، تمہیں دیکھنا ہے جنرل عاصم منیر کو دیکھو، جس نے ہماری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان جس بستی کے اندر گیا ہوا تھا، آج ساری دنیا پوچھ رہی ہے یہ ملک ہے کون، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے۔ اور دنیا کے اندر واحد پاکستان ملک ہے جس کی آبادی 65% نوجوانوں پہ مشتمل ہے، یعنی تمہارے پاس ایک ہونہار معماروں کی ٹیم ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دو، ان کو موبائل کے واٹس ایپ کے بیہودہ گیموں سے آزاد کرو، ان کو ٹارگٹ دو۔ تمہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان بننا ہے، تمہیں جنرل عاصم منیر بننا ہے، تمہیں چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے، تمہیں چیف آف ایئر مارشل بننا ہے، ٹارگٹ دو اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھو۔ دوسرا ٹارگٹ، اپنی معیشت کو اس قدر مستحکم کر دو، امن قائم کر کے۔ یاد رکھو اب دنیا تمہارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے آئے گی، وہ تمنا کرے گی کہ ہمارے پیسے یہاں محفوظ ہیں، یہاں کی جو دفاعی لائن ہے وہ مستحکم ہے، اس میں کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اور میر جعفر میر صادقوں سے ہوشیار رہو، اپنی صفوں کے اندر ایسے لوگوں کو، ایسے صحافیوں کو، ایسے یوٹیوبر کو، ایسے ولاگر کو جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ جب تم کو یہ نعمت دیں گے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک نعمت لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفهم امنا یعبدوننی، تمہیں عبادت کرنی ہے اللہ کی، لا یشرکون بی شیئا، شرک نہیں کرنا ہے۔ اور فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ان نعمتوں کے ملنے کے بعد جو ان نعمتوں کو قبول نہیں کرتا، جو دنیا کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ ایک نورا کشتی تھی، نورا کشتی تھی، جاؤ جا کے انڈیا سے پوچھو، وہ اپنے زخم دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوا کہ انڈیا کے اندر ہر چیز بہتی چلی جا رہی ہے، یہ ایک انڈیا کا ٹائٹینک ہے جو ڈوب رہا ہے، اور اس کے جس طریقے سے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور بنی اسرائیل شکر ادا کر رہے تھے، اللہ نے امت محمدیہ کو ہندوتوا کا کلچر، ہندوتوا کا نظریہ، RSS کا نظریہ، اس کو ایسی چوٹ لگائی ہے کہ اب اس کا ٹائٹینک ڈوبے گا۔ لیکن اس کے چکر میں ایسا نہ ہو جیسے اسپین کے لوگ، جب اللہ نے ان کو عروج دیا، ان کو ترقی دی، تو وہ عیاشی میں پڑ گئے، وہ بدماشی میں پڑ گئے، وہ بے غیرتی میں پڑ گئے، وہ بے حیائی میں پڑ گئے، وہ شراب میں پڑ گئے، وہ زنا میں پڑ گئے۔ سلطنت عباسیہ کو جب اللہ نے عروج دیا تو سلطنت عباسیہ کے عروج کے وقت تک عروج رہا، لیکن اس کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وہ غافل ہو گئے، شراب میں پڑ گئے، زنا میں پڑ گئے، اور عیاشی میں پڑ گئے، اور فضول بحثوں میں پڑ گئے، لا یعنی کاموں میں پڑ گئے۔
ہر آدمی آگے اپنی نسل کو تیار کرے. یہ پاکستان اللہ کا انتخاب ہے. اللہ تم سے عظیم الشان کام لے گا اور لے رہا ہے. جاؤ جا کے بوسنیا والوں سے پوچھو, بوسنیا کی بچیوں سے پوچھو, بوسنیا کی بچیوں سے پوچھو, جب تمہاری عصمت دری ہو رہی تھی, جب تمہارے گھروں کو اجاڑا جا رہا تھا, جب تمہارے سہاگ کو اجاڑا جا رہا تھا, اقوام متحدہ کی فوج تمہاری حفاظت نہیں کر سک رہی تھی, اس وقت پاکستان کے سجنی جوان گئے تھے, انہیں بوسنیا میں امن قائم کیا, اپنے کیمپ کے اندر لڑکیوں کو پناہ دی. وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ کسی فوجی نے آنکھ اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا. بوسنیا کا حسن جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں پر بڑوں کی ایمان ڈگمگا جائیں گے, لیکن ہمارے سجنے جوانوں نے دنیا کو بتلا دیا کہ ہم امت محمدیہ ہیں, ہم محمد کے غلام ہیں, ہم تمہارے محافظ ہیں, ہم تمہارا دوپٹہ نہیں نوچتے, ہم تمہارے سر پر دوپٹہ رکھتے ہیں. اور تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے, معیشت کو بہتر کرنا, اور معیشت کو ٹارگٹ کم سے کم یہ ہو ایشیا کے اندر ہم معیشت کے اندر ٹاپ پہ ہو, یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو احوال بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں, قوم پستی سے باہر نکلتی ہے. اور چونکہ حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دے. اور تیسرا کام, جو پہلا کام ہوا ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھنا, دوسرا کام ہوا معیشت کو استحکام دینا, اور تیسرا کام ہوا ابلاغ عامہ پہ اتنا کنٹرول پا لینا, اتنا کنٹرول پا لینا کہ CNN پیچھے رہ جائے, وائس آف امریکہ پیچھے رہ جائے, ہندوستان کا میڈیا پیچھے رہ جائے. ویسے تو ہندوستان کے میڈیا ذلیل ہو گیا دنیا کے اندر, جھوٹ کا پھلندا ہے, اور بدقسمتی سے پاکستانیوں میں ایسے لوگ ہیں جو انڈیا کی خبروں کو اپنے چینل پہ شیئر کرتے ہیں اور اپنی امت کا مورال گراتے ہیں. تو میرے عزیزو, آج کے دن سب سے پہلے ہم یہ جملہ کہہ دیں الحمدللہ, اور دوسری بات ہم یہ کہہ دیں توکلت علی اللہ, ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے. اور تیسرا یہ نیت کر لیں کہ اب ہماری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی, اب ہماری قرآن کی تلاوت کم نہیں ہوگی, اب ہمارے صدقات کم نہیں ہوں گے, ہماری خیرات کم نہیں ہوگی, اور ہم کم سے کم 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیں. آج جمعے کا دن ہے, سنتوں کے بعد 2 رکعت شکرانہ پڑھیں تاکہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہماری کچھ قدر و منزلت ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.